علیہ السلام نے تلاوت فرمائی ہے فی تحمید اللہ عز و جل، خدا کی حمد کے سلسلے میں. اور یہ بات بار بار اور کئی دفعہ حضرات کی خدمت میں بیان کی جا چکی ہے کہ تحمید کا معنی کیا ہے. اب ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ حمدن یرتفع منا الی اعلی علیین فی کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. یہ 13واں حصہ ہے اس دعا کا کہ پروردگار وہ ہم کہ جو مرتفع ہو، بلند ہو جائے، کہ یرتفع منا یعنی ہم سے وہ حمد انجام پائے جو اعلیٰ علیین تک ہو، ایسی کتاب میں جو کتاب مرقوم میں لکھی ہوئی کتاب ہے، یشہدہ المقربون، کہ جو مقرب اس کتاب کا شہود کرتے ہیں، اس کتاب کی طرف نظر کرتے ہیں، حاضر ہیں اس کتاب کے پاس. اب یہاں سے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ارتباط ہے یہاں سے حامدین جو حمد الہی کرتے ہیں اور ائمہ معصومین کے درمیان، کیونکہ ائمہ معصومین مقام اعلیٰ علیین میں ہیں اور خود اعلیٰ علیین اس کو ایک لفظ کہا جائے کہ ایک بہت مشکک اگر یہ کہا جائے، یعنی جس طرح سے بہشت ہے، بہشت ایک حقیقت کا نام ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ بھی ہوں گے اور اس میں سلمان فارسی بھی ہیں. تو واقعاً کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سلمان فارسی کا اور ہم سب کا رتبہ ایک ہوگا؟ نہیں کہا جا سکتا. تو اس کو کہتے ہیں عنوان، ایک ایسا مفہوم، ایک ایسی چیز جو تشکیک ہے جس میں، یعنی مراتب اور درجات ہیں. تو اعلیٰ علیین میں جو معصومین ہیں وہ کتاب مرقوم وہاں پر ہے، اعلیٰ علیین میں جس کو مقربین شہود کرتے ہیں، جس کا دیکھتے ہیں، لہٰذا ہماری جو حمد ہے وہاں تک جائے. اس پہ پچھلے ہفتے گزر چکی گفتگو. اب جو اگلا جو 7ویں طریقے کی بلکہ 8ویں طریقے کی حمد ہے، اس میں فرما رہے ہیں مولا حمدن تقر بہ عیوننا اذا برقت الابصار وتبیض بہ وجوہنا اذا اسودت الابشار. اور ہم ایسی حمد کریں پروردگار تیری کہ وہ حمد کہ جو حمد قرآن کی ایک آیت ہے. کیا آیت ہے قرآن کی؟ قرآن کی ایک آیت ہے کہ سورہ قیامت کی 7ویں آیت ہے. صحیح، برق البصر اور پھر خسوف اور کسوف کی بات کی گئی ہے وہاں پر. 7ویں آیت ہے سورہ قیامت کی کہ جب بصر پہ برق آئے گی. برق کا مطلب کیا ہے؟ جب بجلی کی ایک چکا چوند آتی ہے تو انسان کو کچھ نہیں دکھتا، اور اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ آنکھیں کچھ نہیں دیکھ پائیں گی. آنکھیں کچھ نہ دیکھ پائیں اور آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جائے، دونوں میں فرق ہے. وہ ہم کہ تقر بہ عیوننا، وہ ہم کہ جس کے ذریعے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جائے. کب پڑے ٹھنڈک؟ کہ جب آنکھوں کو کچھ سجھائی نہیں دے گا، کچھ دکھائی نہیں دے گا. کون سا مرحلہ ہوگا کہ جب آنکھوں کو کچھ دکھائی نہیں دے گا؟ سورہ قیامت 7ویں آیت، برق البصر. اور پھر وہاں پر قمر اور شمس کی بات کی گئی ہے کہ وہاں پر سورج اور چاند کو گہن لگ جائے گا. لہٰذا یہ قیامت کے ایک مرحلے کے بارے میں دیکھیے. قرآن مجید نے قیامت کے بہت سارے مراحل کو بیان کیا، اور اگر یوں کہا جائے کہ کوئی مرحلہ شاید قرآن نے ایسا نہیں چھوڑا، شاید اس لیے کہ ہم اتنی آسانی سے بات نہیں کہہ سکتے، شاید اس لیے کہ جہاں تک دیکھا، اور قیامت کے تمام مراحل جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں وہ تقریباً روایات میں آئے ہیں. تو لہٰذا قرآن مجید نے قیامت کے کسی بھی مرحلے کو چھوڑا نہیں ہے. قرآن مجید میں انسانوں کی کیفیت کو، اس دن کیا ہوگا، تمام کی تمام چیزیں جو قرآن مجید نے بیان کی، یہ ایک حقیقت ہے. اب یہ ایک جب حقیقت ہے، اس حقیقت سے امام متصل کر رہے ہیں
اور جب متصل فرما رہے ہیں تو کوئی یہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ کیا مطلب ہم الحمدللہ کہیں، قیامت میں ہمیں اس طرح سے متصل کرے گی یہ حمد؟ چل بھائی، حمد ہمیں اس طرح سے متصل کرے گی، کیا مطلب اس بات کا؟ تو دیکھیے یہ امام کا مقام ہے، امام کی عظمت ہے، امام صاحب قرآن ہے، شریک قرآن ہے، امام سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں پر کس طرح سے کام آئے گی۔ لہٰذا اس دعا میں کے اس حصے سے بھی یہ بات نکالی جا سکتی ہے کہ جو ہم حمد یہاں پر انجام دیتے ہیں وہ قیامت میں کس کس مقام پر ہمارے کام آئے گی۔ اب یہاں پر ایک چیز اور آپ سن لیجئے کہ ایک حمد ہے حمد قولی، ایک حمد ہے حمد فعلی، ایک الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر یہ بات رہ گئی تھی، شاید میں نے شروع میں بتائی ہو نہ بتائی ہو، یاد نہیں آ رہا۔ ایک بات ہے زبان سے میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، ایک مرتبہ یہ ہے اور ایک مرحلہ یہ ہے کہ میں زبان سے جب کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین تو میرے دل میں بھی میرا عقیدہ، میرا ایمان، میرا یقین یہ ہے کہ میرے وجود سے جتنی بھی اچھی چیزیں صادر ہوتی ہیں، میرے وجود سے جتنی بھی اچھی چیزیں نکلتی ہیں وہ سب کی سب در حقیقت لطف خدا ہیں۔ تو یہ حمد اس مرحلے سے بالاتر ہے کہ جس میں صرف زبان سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ۔ کھانا کھاتے ہیں آپ، جب کھانا ختم کرتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہمارے پاس مجھے ابھی یاد آیا ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ روایت میں ہے کہ بلند آواز سے اظہار کیا جائے، اجہار کیا جائے کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں اجہار کیا جائے، کیوں بلند آواز سے کہا جائے؟ اس وجہ سے کہ خدا کی نعمتیں مل رہی ہیں نا تم کو، واضح مل رہی ہیں، کھا رہے ہو، یہ زبان کی نعمت کا اظہار ہے کہ نہیں ہے تمہارے وجود کے لیے؟ یعنی تمہیں ڈر ہو رہا ہے نا کہ کیا لقمہ رکھا ہے منہ میں، کھانے کو دیکھتے ہو سمجھ میں آ رہا ہے کیا کھانا ہے، اس کی خوشبو تمہیں لذت بخش رہی ہے یا نہیں رہی، یا بخش نہیں رہی، لذت دے رہی ہے خوشبو بھی۔ یہ سب نعمتیں وصول کرتے وقت تو سب واضح اور آشکار نعمتیں ہیں، بدن کی نعمتیں تمام کی تمام جو آپ گننا چاہیں یہ واضح ہیں، آشکار ہیں، چھپی بھی نہیں ہیں۔ لیتے وقت تو آشکار نعمتوں کو لے رہے ہو، اور جب الحمد کا وقت آتا ہے تو دبی آواز میں کہتے ہو الحمدللہ، اجہار کرو الحمدللہ رب العالمین۔ اور دل میں بھی یہ عقیدہ ہو کہ جو چیز ہے یہ خدا کی طرف سے، میرے آپ کے وجود سے جو اچھائیاں زمانے کو دکھ رہی ہیں، صادر ہو رہی ہیں، وہ در حقیقت خدا کی حمد ہے۔ اور اگر میں کہوں ایک مرحلے تک لا کر کہ دل میں جس کے یہ عقیدہ ہو کہ جتنی خوبیاں میرے اندر ہیں، میں لکھ سکتا ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں، یہ در حقیقت خدا کا لطف ہے جو مجھ پر ارزانی کیا، خدا نے عطا کیا۔ خیر، اذا برقت الابصار، جب آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی، کچھ نہیں دیکھ سکیں گی، اس وقت یہ حمد ہماری آنکھوں کو روشنی عطا کرے۔ یہ ایک قیامت کا مرحلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حمد ایسی کی جائے کہ جو قیامت میں جب آنکھیں چکا چوند ہو جائیں اور آنکھوں چندھیا جائیں، آنکھیں کچھ نہ دیکھ سکیں، تو پھر کیا ہو، وہ حمد ہماری مدد کے لیے آئے قیامت میں۔ وَتَبْيَضُّ بِهِ وُجُوهُنَا إِذَا اسْوَدَّتِ الْأَبْصَارُ، اور ہمارے چہرے سفید ہو جائیں، کب؟ کہ جب سارے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ یہ چہرے سفید ہو جانا اور سیاہ پڑ جانا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106، کہ جب یوم، وہ دن کہ جب تبیض بہ وجوہنا، یہ مولا اس امام سجاد اس لفظ کو یہاں پر لا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حمد کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ حمد ہماری آنکھوں کو نور عطا کرے گی اور ہمارے چہروں کو سفید کرے گی جب اسودت الابشار، ابشار جمع بشر کی، اور جب انسانوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ کون سی حمد؟ حمدن نعتق بہ من علیم نار اللہ الی کریم جوار اللہ۔ دیکھیے، خدا کے نہ کوئی چیز پاس ہے نہ خدا سے کوئی چیز دور ہے۔ یہ انسان ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز مجھ سے دور ہے، فلاں چیز میرے پاس ہے، یہ کتاب میرے پاس ہے اور وہ جو صاحب وہاں بیٹھے ہیں مجھ سے دور ہیں، یہ جو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھ سے میرے پاس ہیں، اور وہ شخص جو ہندوستان پاکستان میں کہیں بیٹھا ہے مجھ سے دور ہے۔ یہ دوری اور نزدیکی، پاس اور دور ہونا، یہ انسانوں کے لیے، مادی مخلوق کے لیے، لیکن خدا کے نہ کوئی نزدیک ہے نہ خدا کے کوئی پاس ہے،
نہ کوئی خدا کے دور ہے. خدا سے دور بھی کوئی نہیں ہے, خدا کے نزدیک بھی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ تقرب کیا ہے؟ تقرب یہ ہے کہ خدا کی مرضی کو پانا, خدا کے ارادوں کے مطابق چلنا, یہ تقرب ہے, قرب الہی ہے. اچھا, اب یہاں پر امام فرما رہے ہیں ایک اور حمد کا اثر. اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ اس دعا میں امام نے حمد الہی کے تمام آثار کو بیان کیا ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں ملیں گے, تو یہ بالکل صحیح بات ہوگی, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی. اب دیکھیے امام فرما رہے ہیں حمد کی کون سی قسم؟ پروردگار ہم کو وہ حمد عطا فرما کہ نعتق بہ من علیم نار اللہ, ہم وہ حمد کریں کہ جس کے ذریعے ہم آزاد ہو جائیں خدا کی آگ کے درد سے. علیم یعنی علم سے نکلا ہے, یعنی رنج, یعنی تکلیف, یعنی اذیت. تو ایک اثر اور سمجھ میں آیا کہ وہ حمد کہ جس کے ذریعے ہم خدا کی آگ سے باہر نکل آئیں. اچھا, اب امام نے کیا کہا؟ علیم نار اللہ. نار اللہ, نار کہتے ہیں آگ, اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی, نار اللہ یعنی خدا کی آگ. نار اللہ خدا کی آگ کی خصوصیت کیا؟ علیم, دردناک ہے. خدا کے آگ میں درد ہے, تکلیف ہوگی جب آگ میں جلے گا انسان, والعیاذ باللہ. خدایا ہم ایسی حمد کریں تیری کہ تیری آگ کی تکلیفوں سے نکل آئیں, نو تک آزاد ہو جائیں. وہاں سے آزاد ہو کر کہاں جائیں؟ قید خانے سے جب قیدی آزاد ہوتا ہے تو آزاد ہو کر اپنے گھر جاتا ہے. قید خانے سے قیدی جب آزاد ہوتا ہے تو اپنے ٹھکانے کی طرف جاتا ہے کہ جہاں پر اس کو جانا ہے. پروردگار نو تک ہم آزاد ہو رہے ہیں. کہاں سے آزاد ہو رہے ہیں؟ تیری آگ سے. آگ سے نہیں, آگ کے دردناک عذاب سے. تو ہم نکل کر کہاں جائیں؟ الی کریم جوار اللہ, خدا کے پڑوس میں جو کریم پڑوس ہے. کریم کسے کہتے ہیں؟ عزت والا, باوقار, بلند مرتبہ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آگ سے نکل کر جائیں گے وہاں پر, تو ایسا نہیں کہ جب ہم آپ سے مطلب نعوذ باللہ, خدا نہ کرے کہ آپ میں سے کوئی جائے, آپ سے مطلب ایک, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, عمومی طور سے ایک بات ہے یہ, کوئی بھی انسان کافر منافق ہو وہ ہمیشہ جلے گا آگ میں. لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ آزاد ہو جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہنم میں, امام فرما رہے ہیں کہ یہ شخص جہنم میں ہے, یعنی اس وقت آزاد ہو جائیں ہم آتش جہنم سے, یا اس وقت ہم کو آزاد کر دے, یا قیامت میں اگر ہم جہنم کے مستحق ہیں ہمیں وہاں سے آزاد کر دے. یعنی ہم واقعاً نعوذ باللہ کوئی شخص جہنم کی طرف جا رہا اس سے آزاد ہو جائے گا وہ. اچھا, اب یہاں پر امام نے جوار خدا کو کہا ہے کریم, نار خدا کو کہا ہے علیم. علیم یعنی دردناک. اب جو خدا کی آگ ہے وہ دردناک ہے, لیکن خدا کا پڑوس کہاں پر ہے؟ جوار یعنی پڑوس. جوار کیا ہے؟ کریم ہے. کریم کا مطلب کیا ہے؟ عزت. اس کا مطلب یہ کہ آتش جہنم, نار جہنم میں صرف جلانے کی خصوصیت نہیں ہے. نار جہنم میں صرف درد اور اذیت دینے کی خصوصیت نہیں ہے. نار جہنم میں ذلت اور رسوائی بھی ہے. یہ کہاں سے سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھ میں آیا کریم جوار اللہ, خدا کے پڑوس میں ہے کرامت, عزت, سربلندی. کیا جہنم خدا سے دور ہے؟ کچھ نہیں ہے خدا سے دور. کیا مطلب؟ یعنی وہاں پر مرضی نہیں ہے خدا کی, خدا رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جہنمیوں کو. لہٰذا کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کریم جوار اللہ. اور اس کا مطلب یہ کہ صرف جنت میں نعمتیں ملیں گی ایسا نہیں ہے, نعمتوں کے ساتھ ساتھ خدا ایک عزت بھی عطا فرمائے گا. اب یہ کہاں پر ہے جوار خدا؟ یہ سورہ نساء کی 69ویں آیت میں ہے, 69. سورہ نساء کی 69ویں آیت میں ہے, من یطع اللہ والرسول فاولئک, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ لوگ کہاں پر ہیں؟ وہاں پر خدا نے گنوایا نبیین کے ساتھ, صالحین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, وحسن اولئک رفیقا. لہٰذا ایسی حمد کہ جو ہم کو کہاں تک لے کے جائے؟ خدا کے جوار میں. اور جوار خدا میں کون ہے؟ یہی ہستیاں جو خدا نے قرآن مجید میں سورہ نساء کی 69ویں آیت میں بیان فرمایا. اچھا, حمد کی ایک اور خصوصیت امام فرما رہے ہیں یہاں پر, شاید 10ویں ہے 9ویں ہے, بہرحال مختلف حوالوں سے اگر گنے تو یہیں پر 12 15 16 شاید امام نے حمد کے طور طریقے گنوا دیے ہیں. لیکن ہم جو جملوں کے لحاظ سے وہاں پر ہم اس کو جدا کر رہے ہیں. 8واں اگر آپ کہیں حمد ہے یہاں پر, معذرت 9ویں حمد ہے, حمدن نزاحم بہی ملائکتہ المقربین. وہ حمد کریں ہم کہ جس کے ذریعے
مزاحمت کریں اس حمد کے ذریعے ملائکہ مقربین کے ساتھ۔ مزاحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مزاحمت کا مطلب ہوتا ہے، فزکس میں جب ہم پڑھتے ہیں مزاحمت تو اس کا مطلب ہوتا ہے ریزسٹنس۔ جب بجلی تار میں سے گزرتی ہے تو ریزسٹنس ہوتی ہے اس میں، جب ریزسٹنس آتی ہے تو ریزسٹنس کس کو کہتے ہیں؟ رکاوٹ کو۔ یعنی وہ حمد ہم کو دے کہ جس کے ذریعے ہم ملائکہ کے لیے رکاوٹ پیدا کریں، نہیں، یہ مطلب نہیں۔ عربی میں جب مزاحمت کا معنی کیا جاتا ہے تو عربی میں مزاحمت کا معنی کیا جاتا ہے ای نافسہ من غیر ان یلحق الضرر بہ، یعنی کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا، کسی کے ساتھ کسی دوڑ میں حصہ لینا بغیر اس کے کہ اس کو آپ نقصان پہنچائیں، ضرر پہنچائیں۔ مثال دیتا ہوں، ایک صاحب نے کاروبار شروع کیا، آپ نے بھی کاروبار شروع کیا، اس نے اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے بیچا، آپ نے دیکھا یہ اچھے طریقے سے بیچ رہا، میں اس سے اچھے طریقے سے بیچوں۔ اب آپ ایک دوڑ میں لگ گئے، لیکن آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس کو نقصان پہنچائیں آپ۔ مثال ہو سکتا ہے آپ کو صحیح نہ لگے، چھوڑ دیجئے، بات کو سمجھیے۔ تو آپ بغیر اس کے اس کو نقصان پہنچائیں آپ مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ ایک شخص کے ساتھ دوڑ میں شریک ہو رہے ہیں، کون پہلے وہاں تک پہنچے گا؟ آپ یہ نہیں چاہتے خدا نخواستہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، یہ گر جائے، اس کو چوٹ لگے، زخمی ہو جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں تم اپنی طاقت سے دوڑو، ہم اپنی طاقت سے دوڑیں گے، جو پہلے پہنچ جائے۔ تو اسے کہتے ہیں منافسہ۔ قرآن میں یہ لفظ بھی آیا استعمال ہوا فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور اسی میں چاہیے شوق رکھنے والوں کو اور دوڑ لگانے والوں کو، جو اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں کسی چیز تک پہنچنے کے لیے، انہیں چاہیے کہ اس چیز میں جو خدا فرما رہا ہے اس میں تن من دھن کی بازی لگائیں۔ اچھا، ہم نزاحم، ہم مقابلہ کریں ملائکہ کی صف میں آ کر، ملائکہ سے مقابلہ کریں، کس کا؟ اس حمد کے ذریعے جس کے ذریعے ہم ایسی حمد کریں کہ ملائکہ کے ساتھ ہمارا مقابلہ شروع ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیے ملائکہ سے مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملائکہ سے مقابلہ ایسے ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ میں ملائکہ سے اچھی حمد کہوں، یعنی جس طرح سے ملائکہ حمد کر رہے ہیں میں اس حمد تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ میں نے مثال کیا دی آپ کو، ایک شخص دوڑ آئے، دوڑ کے یہاں سے وہاں تک پہنچے گا، جس طرح سے یہ شخص یہاں سے دوڑ کے وہاں تک پہنچ رہا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسی دوڑ میں شامل ہو کر وہاں تک پہنچے، وہ بھی پہنچے آپ بھی پہنچیں۔ یعنی آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ سیکنڈ آئے، دوسرے نمبر پر آئے، تیسرے نمبر پر آئے، انعام اس کو نہ ملے، آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم دونوں پہلے نمبر پر آئیں، ایک ساتھ پہنچیں۔ جو مثال ہے دوڑ کی، وہ اس طرح سے اس کو درست کر لیجیے۔ آپ دنیا میں جب دوڑ اسکول کالج میں جو مقابلے ہوتے ہیں، کمپٹیشن ہوتے ہیں، اس میں انسان چاہتا ہے کہ وہ پہلے نمبر پر آئے، بقیہ سب ہار جائیں۔ نہیں، اس طرح سے تصور کیجئے کہ سب کے سب پہلے نمبر پر آئیں، سب کے سب پہلے نمبر پر آئیں۔ تو اس طرح کی ایک چیز ہے کہ ہم ملائکہ کے ساتھ وہ حمد کریں کہ جس میں ہم ملائکہ کی طرح سے اس مقام تک پہنچے حمد کرتے وقت۔ اب یہ ملائکہ کو کیوں شامل کیا جا رہا ہے؟ اگلے مقام پر انبیاء کو شامل کیا جا رہا ہے۔ ملائکہ کو کیوں؟ کیونکہ ملائکہ کی حمد خالص ترین حمد ہے، وہ عالم غیب میں ہے، اور جب عالم غیب میں ہے، عالم قدس میں ہے، تو وہ اس طرح کی حمد کرتے ہیں خدا کی جو خدا کو پسند ہے۔ لہٰذا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم ملائکہ کے ساتھ دوڑ میں شامل ہو کر اس جگہ تک پہنچے جو حمد کرنے کا حقیقی معنی ہے، ملائکہ مقربین والی حمد۔ اب اس میں آپ وہ آیت بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور جتنی بھی حمد کی آیات ہیں قرآن مجید میں۔ اگلا ٹکڑا کیا؟ وَنُزَامُّ بِهِ أَنْبِيَاءَهُ الْمُرْسَلِينَ، وہ حمد کریں پروردگار ہم کہ جس کے ذریعے ضم ہو جائیں تیرے انبیاء مرسلین کے ساتھ۔ انبیاء ایک الگ مرحلہ ہے، انبیاء مرسلین ایک الگ مرحلہ ہے۔ نبی کے بعد کا درجہ ہے رسول کا، رسول کا اور رسل، انبیاء اور رسل، یعنی وہ انبیاء کہ جن کو تو نے رسالت کے عہدے سے سرفراز فرمایا، رسالت کا عہدہ عطا کیا، ہم ان کے ساتھ ضم ہو جائیں۔ کیا مطلب ضم ہو جائیں؟ یعنی مکس اپ ہو جانا، ان کے گروہ میں شامل ہو جائیں۔ یہ ایک درجہ بتا رہے ہیں امام قیامت کا کہ کس طرح سے آپ انبیاء کے ساتھ ضم ہو سکتے ہیں۔
اب یہ انبیاء کے ساتھ ضم ہونے کا معنی کیا ہے، ملائکہ کے ساتھ مزاحمت کا معنی کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ خدا کے، اگر ہم یوں کہیں، دو بندے ہیں خدا کے، ایک ملائکہ اور دوسرے انبیاء اور رسول و معصومین، تمام کی تمام ہستیاں۔ خدا فرما رہا ہے کہ ہم خدا کا وجود، خدا کی حمد و ثنا، تسبیح جو کرتا ہے خدا کی، خدا اس سے کہیں آگے ہے۔ تم تسبیح نہیں کر سکتے خدا کی صحیح معنوں میں، مگر کون کر سکتا ہے؟ ہمارے مخلص یا مخلص بندے، جن کو ہم نے خود خالص کیا ہے مخلص، اور جو خالص ہے مخلص، تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو گویا یہ الفاظ بدل کر میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح سے کہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ پروردگار ہم کو وہ حمد کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کے بعد ہم ملائکہ کی صف میں شامل ہو کر ہم اس مقابلے میں آ جائیں کہ جس مقام تک ملائکہ پہنچنا چاہتے ہیں، اور ہم انبیاء کے ساتھ ہماری حمد، وہ مقام ہم کو عطا ہو، حمد عطا ہو کہ جس کے بعد ہم انبیاء کے گروہ میں شامل ہو جائیں۔ کیا مطلب انبیاء کے گروہ میں شامل ہو جائیں؟ یعنی وہی مقام کہ جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے، من یطع اللہ والرسول فاولئک، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ نبیوں کے ساتھ ہے، انبیاء و مرسلین، شہداء، صدیقین، صالحین کے ساتھ ہے۔ یعنی ہم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ کو اٹھا کر انبیاء اور ملائکہ کی صف میں لا کر کھڑی کر سکتی ہے۔ اب یہ کہاں پر ہو؟ یہ تو افراد گنا دیا، ملائکہ اور انبیاء۔ یہ مقام کیا ہوگا؟ جگہ کون سی ہوگی؟ فی دار المقامہ التی لا تزول۔ دار مقامہ کا مطلب کیا ہے؟ دار مقامہ کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کی سورہ فاطر میں آیا ہے 35ویں آیت میں، کیا فرماتی ہے قرآن میں سورہ فاطر کی 35ویں آیت؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ 34ویں آیت ہے یہ۔ حمد اس خدا کی جس نے ہم سے غم کو، اندوہ کو، حزن کو دور کیا، یقیناً ہمارا رب ہی غفور و شکور ہے۔ کون سا رب جو غفور و شکور ہے؟ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ۔ ہمارا رب یقیناً غفور و شکور ہے، وہی رب ہے ہمارا کہ جس نے ہم کو دار مقامہ، اس مقامہ میں، اس گھر میں جو مقامہ کا گھر ہے، جس کا نام مقامہ ہے، اپنے فضل سے ہم کو وہاں پر رکھا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پر غفور و شکور کا لفظ آیا ہے۔ غفور کا مطلب کیا ہے؟ گناہ معاف کرنے والا۔ شکور کا مطلب کیا ہے؟ شکریہ ادا کرنے والا۔ خدا کیسے شکریہ ادا کرتا ہے؟ آپ کے وجود میں جب کوئی نقص ہوتا ہے، جب کوئی خامی ہوتی ہے، تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ کے خامی کو دور کرے۔ آپ کو پیاس لگ رہی تھی، بھوک لگ رہی تھی، گرم کپڑے نہیں تھے، آپ کے گھر میں بجلی چلی گئی تھی، پانی نہیں آ رہا تھا، آپ کو ٹیکسی رکشے کی ضرورت تھی جانے کے لیے، آپ کے وجود کی ضرورت تھی، آپ اس کے بغیر آپ میں کمی رہ جائے گی، جو میں نے مثالیں دی۔ تو آپ کو کوئی جا کر یہ چیز فراہم کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو آپ کو کہا جاتا ہے شاکر، آپ شکور ہیں۔ اس طرح سے سمجھیے، فرض کیجیے جب آپ شکور ہیں تو آپ کے وجود کی کمی کو میں نے پورا کیا۔ آپ کو پانی چاہیے تھا، آپ نے شکریہ ادا کیا۔ خدا کے وجود میں کون سی کمی ہے کہ جو خدا شکریہ ادا کر رہا ہے؟ خدا شکریہ ادا اس طرح سے کرتا ہے کہ جو تم نے کام کیا، اس کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ میں تمہیں دوں گا۔ شکریہ کا مطلب یہی ہے۔ غفور مطلب گناہ بخش دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو ان کو حزن کو دور کیا 35ویں اور 34ویں آیت میں سورہ فاطر کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حمد الہی، غفران الہی بھی لے کر آتی ہے، شکر الہی بھی لے کر آتی ہے، کیونکہ اس خدا نے دار مقامہ میں رکھا ہے جو غفور و شکور ہے۔ یعنی اگر خدا غفور و شکور نہ ہو تو ہم میں سے کسی کی حمد کارآمد نہیں ہے، کارساز نہیں ہے۔ یہ خدا کا غفور و شکور ہونا ہے جو ہماری حمد کسی کام کے قابل ہو رہی ہے۔ مثال اس کی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ البتہ ہم ایک جعلی مثال بنا سکتے ہیں دنیا میں کہ سمجھانے کے لیے۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو پیسے، پہلے بھی میں یہ مثال شاید بیان کر چکا ہوں، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو پیسے دیے 10 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ، پتہ نہیں کتنے، جتنے سے بھی کاروبار شروع ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا یہ لو بیٹا پیسے۔
کیا کروں بابا؟ باپ پوچھتا تمہیں کیا بزنس کرنے کا دل چاہ رہا ہے؟ بیٹا کہتا ہے مجھے چاول بیچنا ہے. تو باپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ چاول کی مارکیٹ میں. بہت بڑا باپ ہے، لکھ پتی، ارب پتی، کروڑ پتی، کھرب پتی باپ ہے اس کا. وہ چاول کی مارکیٹ میں فون کرتا ہے کہ دیکھو میرا بیٹا آ رہا ہے، اس کو بہترین چاول دینا بہترین ریٹ پر. تو چاول والا پوچھتا ہے باپ سے سر وہ میں نقصان کیا ہوگا؟ وہ میں پورا کروں گا. 1000 روپے کلو والا چاول 100 روپے میں بیچو اس کو. باقی پیسے کہاں سے؟ وہ میں نے ٹرانسفر کر دیے تمہارے اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے اس کو کیا ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو پیسے ملنا ہے، آپ کسی کو 100 روپے بیچیں باقی آپ پیسے لے لیں اس سے. اب بیٹا کہتا ہے کہ دیکھیے بابا جان آپ اتنے دنوں سے بزنس کر رہے تھے، یہ آپ کتنی اچھی ڈیل کی ہے، 1000 روپے والا 100 روپے میں. باپ مسکرا کہتا ہے صحیح کہہ رہے. پھر کہتا ہے اب کیا کروں؟ باپ کہتا ہے وہاں جا کر بیچو چاول کو. تو وہ باپ فون کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو میرا بیٹا 1000 ٹن چاول لے کر آ رہا ہے، 1000 روپے کلو والے چاول ہیں، 10,000 روپے کلو میں خریدو اس سے. تو وہ چاول والا کہے گا 10,000 میں کیسے خریدوں 1000 روپے کلو چاول؟ کتنے کا نقصان ہو رہا ہے تمہیں؟ کہتا ہے 10 کروڑ کا. کہتا ہے 10 کروڑ تمہارے اس اکاؤنٹ میں آ چکی، میں نے ڈال دی ہیں ابھی، اس کو کیا تکلیف ہے، بھیج دی. اب یہ صاحبزادے اگر گردن اکڑا کے جائیں کہ ہم نے اتنا پروفٹ کیا، تو میں تو باپ کو مشورہ دوں گا گدی پہن کے لگائے. مطلب جب زیادہ تکبر کرے گا تو باپ کو چاہیے نا، باپ کہے گا کہ ہاں شکریہ بیٹا تم نے میرے پیسے کو ڈوبنے ہی. یہ لیجیے بابا جان آپ کے 1 کروڑ روپے. اس کی اتنی سکت ہے، اس کو کھڑا ہو سکتا ہے یہ باپ کے سامنے 1 کروڑ روپے دے؟ اگر اس کو حقیقت پتہ لگ جائے شرم سے ڈوب مرے یہ، اور بالکل یہ گھگیاتا رہے، لجاجت کے ساتھ آئے، کچھ اس کو کہنے کا حق نہیں. ہم مجھے کہنے کا مطلب ہم یہاں پہ ترسے سیف سے جائے، کچھ نہیں کوئی کیسا. تو یہاں پر اگر غفور و شکور نہ ہو خدا، حمد آپ کی کہیں ہماری جا ہی نہیں سکتی. کتنی رکا خدا کہے گا تم نے یہ حرکت کی تھی، پہلے گناہ معاف کروا کے لاؤ، میں تمہاری حمد کو اوپر آنے ہی نہیں دوں گا. لہٰذا خدا نے غفور و شکور ہے خدا. اب جب یہ صاحبزادے آئے تمام چاول وغیرہ بیچ کر، تو خدا شکریہ ادا کر رہا ہے، بہت شکریہ بھائی تمہارا کہ تم نے میرے پیسے کو ڈوبنے سے بچایا، کتنے اچھے معاملات کیے، کتنا اچھا بیوپار کیا، تو میرے پیسے 1 کروڑ روپے مجھے واپس کر دو. واپس کیے. تو دار المقامہ من فضل، کاروبار آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کوئی کام نہیں کیا، یہ خدا نے اپنے فضل سے آپ کو رکھا ہے. میری محنت میں کچھ نہیں. میں امیر مومنین نے کہا کہ میں نے اس بہادری کے ذریعے سب کو پچھاڑا کہ جو نجدتن اکرمن اللہ بہا، خدا نے مجھے دی تھی عزت، خدا نے دی مجھے یہ چیز. اور یہ بات واضح ہے کہ کوئی انسان اپنے لیے کچھ چیز نہیں کما سکتا. اب اتنی پرابلم ہے، مسائل. وہ مولانا تقدیر خود بناتا ہے، اللہ بناتا ہے، یہ وہ سب میں وہ سب بیتوکی باتوں کی طرف نہیں آ رہا. جو کارنر پہ بیٹھ کے ہماری یہاں انڈیا پاکستان میں پان کی دکان پہ بحثیں ہوتی ہیں فلسفیانہ، سب کے بڑی بڑی عظیم خطرناک بحثیں، اور پھر اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کوئی عالم دین کا فیصلہ کرے. وہ ایک الگ گفتگو ہے، انسان قسمت خود بناتا ہے نہیں بناتا، وہ ابھی ہماری یہاں پر بحث نہیں ہے. اچھا، تو امام نے فرمایا کہ حمد نظام بھی ملائکۃ المقربین و نظام بھی انبیاء المرسلین فی دار المقامہ. دار مقامہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو جگہ پہ آپ کو رہنا ہے، رہتے آپ دار المقامہ، آپ کا گھر بھی دار المقامہ ہے. 10 دن آپ نے مسافر خانے میں قیام کیا، ہوٹل میں قیام کیا، وہ دار المقامہ التی لا تزول، وہ کہ جو کبھی زائل نہیں ہوگا، وہ چیز ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسا گھر ہے یہ. ومحل کرامتہ التی لا تحول، اور یہ وہ محل کرامت ہے کہ جو تبدیل نہیں ہوگا. عجیب راز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں امام فرما رہے ہیں کہ ایک تو دار مقامہ ہے، اس گھر میں رہ رہے ہو، اس گھر میں رہتے ہو، تمہاری عمر 1000 برس ہے، 500 برس ہوں گے جب رہتے ہوئے، تو چھت گر سکتی ہے، دیواریں گر سکتی ہیں، لا تزول. یہ وہ گھر ہے جو کبھی دیواریں چھت جس کی کبھی نہیں گریں گی. اور محل کرامت ہی، یہ وہ مقام ہے خدا کی عزت کا جو عزت سے ذلت میں نہیں بدلے گا. یعنی ہو سکتا ہے کہ انسان ایک جگہ پر ہو، خدا کی عزت اس کو کرامت شامل حال ہو رہی ہو، لیکن وہ ایسا کام کرے کہ وہیں پہ بیٹھا ہے، اب خدا کی جو ذلت اس کو مبتلا کرے گا وہ اس کے شامل حال ہو جائے. تو تحول کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کے بدل جانے کو، بدل گئی، اور تزول کہتے ہیں زائل ہو جانا. بہرحال یہ میں بتا رہا ہوں اس حوالے سے، اب اتنا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہاں پر، بہرحال میں نے چاہا کہ دونوں کا معنی کو بتا دوں. والحمدللہ الذی اختار لنا محاسن الخلق واجرى علینا طیبات الرزق. اب یہاں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ البتہ یہ ہم کہتے ہیں پچھلی آیت ایک اور موضوع کے بارے میں، اگلی آیت ایک اور موضوع کے بارے میں، اور حتیٰ آدھی آیت کسی اور چیز کے بارے میں، آدھی آیت کسی اور چیز کے بارے میں. مولانا یہ تو کلام بے ربط ہو گیا. نہیں، بالکل ربط میں ہے کلام، لیکن موضوع بدل سکتا ہے. یہ ایک الگ تفسیر، یہ ہمارے یہاں ہے، تفسیر میں ہے، اور یہ ہو سکتا ہے. اگرچہ ہمارے علماء نے سیاق کو بتانے کی کوشش کی ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ روایت میں آیا ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ آیت کے اندر ربط نہیں ہوتا، نہیں، روایت کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو. ہر جگہ ایسا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، بالکل سیاق ایک کانٹیکسٹ چل رہا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آپ دیکھیے پورا ایک کانٹیکسٹ چل رہا ہے، لیکن کبھی کبھی ہو سکتا ہے کانٹیکسٹ بدل جائے. تو یہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، قرآن میں ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہاں سے امام نے یہاں پر اہل بیت کی خاص فضیلت کو رکھا ہے. میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں مجھ سے. کیا فرما رہے ہیں؟ والحمد للہ الذی، حمد اس خدا کی، اختار لنا محاسن الخلق، حمد اس خدا کی کہ جس نے ہم کو اپنی خلقت کے اندر جب رکھا تو تمام کے تمام حسن خلقت ہم کو عطا کی ہے. دو باتیں ہو سکتی ہیں، محاسن جمع حسن کی، یعنی جتنی خوبصورتیاں آپ تصور کر سکتے تھے، امیجن کر سکتے تھے، وہ خدا نے یا تو انسانوں کو دی ہیں، یا امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ اہل بیت کو دی ہیں. مولانا یہ تو کانٹیکسٹ نہیں ہے. وہ دیکھیں امام نے کوئی وعدہ نہیں کیا آپ کو پچھلے 2024 میں کہ میں پورا کانٹیکسٹ ایک ہی رکھوں گا. ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے انسانوں کے بارے میں ہو کہ ہر حسن انسانوں کو دیا، ہو سکتا ہے اہل بیت کے بارے میں ہو کہ ہر حسن اپنی خلقت کا اہل بیت کو دیا. وَأَجْرَ عَلَيْنَا طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ، اور خدا نے ہم پر جاری کیا طیبات رزق، وہ رزق جو بہت ہی طیب تھا، حلال نہیں، طیب رزق، خوشگوار رزق. ایک رزق آپ کا حلال ہے، آپ روٹی سالن کھا رہے ہیں، مولانا ہیوی ہو گیا، یہ طیب نہیں ہے. امام کی روایت ہے اس کافی میں، ایک صحابی آیا، اس نے امام سے امام ابھی کھانا کھا کے چکے تھے، اور وہاں پر لگتا ہے دسترخوان کے کچھ آثار تھے. امام نے کھانا لگایا، اس نے کھانا کھایا. اس نے ابن رسول عجیب بات ہوئی ہے، جب بھی کھانا کھاتا ہوں تو میرے معدے میں ایک مختلف قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور کھانے کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں اس نے بتایا تو لیکن آج نہیں ہوا ہے. امام نے تم اس گھر کا کھانا کھا رہے ہو جن سے صبح شام ملائکہ مصافحہ کرتے ہیں، تو یہ حلال رزق نہیں ہے امام کے گھر کا، یہ طیب رزق ہے، حلال بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے. ٹھیک ہے. جیسے بعض لوگوں نے تجربہ کیا ہے، امام صادق کی حدیث پر ایمان رکھ کر بھوک لگ رہی ہے، مسجد حرام میں بیٹھے ہیں آپ، اب جائیں گے ہوٹل، واپس آئیں گے تو کیا مولانا 8-10 گلاس پیے زمزم کے، لگ رہا تھا کہ پیٹ بھر گیا. تو کسی صاحب نے کہا آپ کوئی بھی پانی پئیں گے پیٹ بھر ہی جائے گا. انہوں نے کہا نہیں، بھاری پن کا بھی احساس نہیں ہوا، اور یہ سب. تو کسی اور نے کہا یہ آپ کی ولایت کا اثر تھا، چھٹے امام سے محبت کا. بالکل ہو سکتا ہے تم امام سے کینہ رکھ کے پیو گے، ایسی تکلیف ہوگی، اور تم امام سے محبت رکھ کے پیو گے، بالکل امام اپنے اثر سے. خیر بہرحال، تو طیبات رزق. یا امام یہاں پر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ خدا نے ہم سے کہا انسانوں سے کہ پاک و پاکیزہ رزق کھاؤ، نجس العین مت کھاؤ، غلیظ چیزیں مت کھاؤ، یہ چیزیں حرام ہیں. چھلکے والی مچھلی پہ آج کل ریسرچ ہو رہی ہے بغیر چھلکے والی پہ، کہ یہ جو ٹاکسنز ہیں، زہر ہیں سمندر کے، جو اس کو صفائی کرتی ہے، یہ فلٹر پلانٹ ہے سمندر کا، جو بغیر چھلکے والی مچھلی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو چھلکے والی مچھلیاں نہیں، یہ زہر کو ایبزارب نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو انسانوں کا طیب و طاہر رزق کھاؤ. مشروب پی رہے ہو یہ والا، یہ غلط ہے، نجس ہے مشروب، اس کے اندر یہ پرابلم ہے. وہ جو چیز ہم نے کہی وہ مشروبات پیو جا کر. تو طیبات رزق خدا نے ہم کو بتایا، الحمدللہ کہ اس نے بتا دیا. نہیں بتاتا تو ہم کیا کرتے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے. یا یہ کہ ہم اہل بیت کے نصیب میں سوائے طیب رزق کے کچھ ہے ہی نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پر فرمایا، اب یہ جو جملہ ہے، آپ پچھلے والے جملے کے اندر بحث کر سکتے ہیں، اس جملے کے اندر جو بحث کرے گا وہ فرش اعظم پر نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ جملہ سنیے. وَجَعَلَ لَنَا الْفَضِيلَةَ بِالْمَلَكَةِ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ، اور خدا نے ہم کو وہ فضیلت دی. کون سی فضیلت؟ ملکہ. ملکہ کس سے نکلا ہے؟ ملکیت سے، ملک سے، تسلط سے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ اتنے بہترین طریقے سے آپ نے مطلب
قالین بن دیا. آپ بات بھی کرتے جا رہے تھے قالین کیسے بن دیا آپ نے, ایک نظر دیکھا آپ نے ڈرائنگ پیپر کی طرف, یہاں پھول پتے اور کیسے, ہم تو 1 گھنٹے میں 2 گرہیں لگائیں. کہتا مجھے ملکہ ہو گیا ہے, اتنا میرے ہاتھ میں آ چکا ہے قالین بننا کہ میں ایک نہ دیکھ کے وہ گرہ باندھی. آپ یہ کسی درزی سے کہیں, بڑھئی سے کہیں, لوہار سے کہیں, سونار سے کہیں, جو بھی ہنر والا ہے اس سے کہیں, وہ یہ مانے گا. میڈیکل اسٹور پہ جائیں, وہ یوں دیکھتا ہے, ہم اس کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے پڑھنے میں, ڈاکٹر نے لکھا کیا ہے, وہ یوں دیکھتا ہے, وہ ساری دوائیں لا کے دے دیتا ہے. ملکہ ہو گیا ہے, اس کو مسلط ہو چکا ہے. اللہ جمیل خلق, ہم کو مسلط فرمایا تمام مخلوقات پر. فکل خلیقتہ منقادۃ لنا, اس کی ہر مخلوق ہمارے آگے سر جھکا دیتی ہے. یہ تو اہل بیت کے لیے ہے بقدرت. دیکھیے توحید کی کتنی باریکی سمجھا رہے ہیں امام. یہ نہ سمجھتے ہیں ہمارے چاہنے والے کہ نعوذ باللہ علیاذ باللہ خاکم بدان 12 اماموں کی دکان الگ ہے, خدا کی توحید الگ ہے, اور سامنے 12 امام کھڑے میں, خدا تو یہ کر رہا ہے, ہم یہ کر رہے ہیں, دیکھ ہم کامیاب ہو گئے, نعرہ حیدری یا علی. یہ نہیں ہے توحید. یہ توحید ہے کہ ہمارے آگے پروردگار تیری تمام مخلوق منقادتاً سر جھکا چکی ہے بقدرت. یہ تیری قدرت تھی کہ اس نے تو نے ان کو اس طرح سے خلق کیا ہے. وسائرۃ الی طاعتنا بعزتہ. اور اب اتنا عجیب جملہ ہے چھوٹا سا یہ سائرۃ, اور اس کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, یہ جو چل رہا ہے اپنے راستے پر تمام مخلوق خدا کی ہماری اطاعت کی طرف چل رہی ہے. کیوں؟ خدا کی عزت کی وجہ سے. خوب دیکھیے, خوب توجہ کیجئے. عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت کہتے ہیں ناقابل تسخیر. اردو اور فارسی عربی کا عزت کچھ نزدیک ملتی جلتی ہے. آپ کہتے ہیں مولانا یہ ہمارے گاؤں میں شہر کے بڑے عزت والے آدمی, شہر میں عزت ہے. کیا مطلب؟ کوئی ان کے دروازے پہ جا کے چیخ نہیں سکتا, کوئی ان کا گریبان نہیں پکڑ سکتا, کوئی ان سے بری بات نہیں کر سکتا, ان کی بڑی عزت ہے. عربی کی عزت تقریباً ملتی جلتی ہے, ناقابل تسخیر. آپ غلبہ نہیں پا سکتے کسی کے اوپر. یا عزیزاً لا یوزام, دعاؤں میں ہم کو ملتا ہے, پروردگار تیری عزت, تو وہ عزیز ہے کہ جس کے کوئی برابر نہیں آ سکتا, جس کی عزت کے اوپر کوئی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. تو جو پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے, طاقت کے ذریعے سب کو سب کے سروں کو ہمارے سامنے جھکا دیا, اور پروردگار نے اپنی عزت سے, یعنی ناقابل تسخیر ارادہ خدا کا یہ ہے کہ خدا نے کہا کہ تم ان کی اطاعت کرو گے. کس کی؟ اہل بیت کی. لہٰذا آپ اس جملے کو دیکھیے, وَسَائِرَةٌ إِلَىٰ طَاعَتِنَا بِعِزَّتِهِ. خدا کی عزت کی وجہ سے ہے کہ تمام مخلوق اس کی ہماری اطاعت کے راستے پر ہے. اور یہیں پر ہم اس کو ختم کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک بات میں مزید ابھی یاد آئی بالکل, کہ اب لوگ کہیں گے کہ یہ ہر مخلوق امام کی مطیع ہے, اطاعت کر رہی ہے, تو یہ کیسے امام سجاد مسجد میں کھڑے ہو کے خطبہ پڑھ رہے ہیں زنجیر چکڑا ہوئے؟ اب تو زنجیر کھل چکی تھی اس وقت تک, یہ کیسے قید میں ڈال دیا امام کی مرضی کے خلاف؟ امام کی مرضی تھی کہ قید میں جائیں؟ اگر آپ کہیں تھی تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کیوں گریہ کرتے ہیں؟ آپ کیوں لعنت بھیجتے ہیں قید میں ڈالنے والے کو, قید میں ڈالنے والے پر جس نے نہیں امام کی مرضی نہیں تھی؟ تو یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مخلوق ہماری اطاعت کرتی ہے. اگر کہیں کہ ہر مخلوق امام کی اطاعت کرتی ہے تو پھر امام کو قید میں کیسے ڈالا؟ وہ امام کی مرضی تھی, تو پھر آپ کو ناراضگی کیا ہے؟ تو یہ سوالات عجیب سے ہمارے بچوں سے کیے جاتے ہیں. دیکھیے اگر امام چاہتے تو وہ کام کر سکتے تھے کہ کسی کی ہمت نہیں تھی ہتھکڑیاں لگاتا. پھر امام نے کیوں نہیں چاہا؟ یہ کیا بات ہوئی خود سے؟ مشیت الہی ہے, خدا کا حکم ہے. سارے جتنا بھی اعتراضات کا ملبہ ہے نا وہ گرتا ہے کربلا پہ آ کے. بھائی حضرت ابراہیم کو پسند تھا بڑا کہ میں بیٹے کو ذبح کروں ہاتھ سے, کیوں کہا خدا نے؟ حکم ہے خدا کا, بہت پسند تھا حضرت ابراہیم کو. حضرت نوح کو بڑا اچھا لگا نعوذ باللہ کہ جب بیٹا ڈوب گیا خدا سے گفتگو کی. حضرت ابراہیم کو بڑا اچھا لگا کہ جب وہ بیوی بچوں کو اپنے چھوڑ کے جا رہے تھے مکے میں, دعائیں موجود. لگ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کا دل ایک گھبراہٹ کے مرحلے پر ہے, اور ایک یہ گھبراہٹ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, قرآن میں نہیں ہے. میں نے کہا لگتا ہے خدا سے دعا کی ہے, پروردگار چھوڑ کے جا رہا ہوں بچوں کو اور اپنی اولاد کو. تو خدا کو نہیں پتا تھا کیا؟ خدا کو پتا تھا. پھر یہ دعا ہے. اور تمام انبیاء کو دیکھیے آپ, تمام انبیاء کو دیکھیے کہ وہاں پر تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں. میں نے 2 مثالیں دیں. تو یہ امام کا ایک اختیار ہے اور امام یہ کام کرتے ہیں. لہٰذا اسی وجہ سے بعض واقعات جو کربلا میں ہے, یہ جناب زینب کے خطبے میں جو بعض واقعات ہیں, اس کو علماء پریشان ہے کہ اس کو کیسے حل کیا جائے ان الفاظ کو, ان عقائد کو دیکھتے ہوئے.
کہ کس طرح سے یہ، اور علامہ جس نے بعض واقعات پر اعتراض کیا ہے، کربلا کے واقعہ جو شہادت سید الشہداء کے بعد ہوئے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا فرض کیجئے. تو لہٰذا یہ یہاں تک ہماری بات ختم ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ جانتا یہ ایک دعا کب ختم ہوگی. ابھی ہم پہنچے ہیں حمد کے 10ویں مرحلے پر، 15 حمدیں امام نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. حمد اس خدا کی، شکر کہ جس نے ہمارے دل میں حضرت سید ساجدین زین العابدین کی محبت ڈالی، اور حمد اس خدا کی جس نے آپ حضرات کو یہاں پر کیا کہ یہ سب آپ تمام لوگوں کی زحمتوں سے یہ سیف سجادیہ کا سلسلہ ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں ہم یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور تمام کی تمام ٹیم کے تعاون سے آپ کے سامنے یہ الفاظ پہنچ رہے ہیں. سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ کہ امام سجاد کی برکتیں شامل حال ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.